نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان حالات سے ناواقف ہو۔ سبھی ان حالات سے اچھی طریقے سے باخبر ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اسلام پہ، مسلمانوں پہ، شعائر اسلام پہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، سب اس سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ ان حالات میں ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بعض چیزیں بتلائی ہیں جو کرنے کی ہیں، تو ان کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ان حالات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کا اہتمام کریں، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ چونکہ جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ان حالات کو دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے ہم کو سچی پکی توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ہمارے بڑے سب سے پہلی چیز جو بتاتے ہیں وہ استغفار کا حکم دیتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تاریکیوں میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہے، غلطی میری ہے۔ اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وہ جس گھٹن میں تھے، جس تکلیف میں تھے، اس تکلیف کو ہم نے ان سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو جب بھی وہ کسی گھٹن میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں گے، ہم ان کو نجات دیں گے۔ وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، استغفار کریں گے، ہم ان کو نجات دیں گے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ وظیفہ نہ پڑھتے، وہ تسبیح نہ پڑھتے، آیت کریمہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اسی تکلیف میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وظیفے کے طفیل میں اور اللہ رب العزت نے استغفار کے طفیل میں، اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے طفیل میں اللہ رب العزت نے اس گھٹن سے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے ان کو نجات دی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین یہ سنت جاری کر دی کہ جب بھی کسی مصیبت میں، تکلیف میں، گھٹن میں کوئی بھی ایمان والا آیت کریمہ پڑھے گا اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارے گا اور اپنے قصور کا اعتراف کرے گا، اللہ رب العزت اس گھٹن سے اس کو نجات دے گا، اس تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اس پریشانی سے اس کو نجات دے گا۔
اس لیے جو کچھ بھی حالات ہمارے اوپر آئے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں اور استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، سچی پکی توبہ کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں گے اور گناہوں کو بالکل چھوڑیں گے، تو پھر میرے دوستو اللہ رب العزت حالات کو بدلے گے، حالات کو بدلیں گے۔ تو ایک کام جو کرنا ہے وہ استغفار، اور دوسری چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو چیز ہم پہ جس وقت فرض ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض میں نمازوں کے سلسلے میں ہم سے کتنی غفلت ہوتی اور کتنی سستی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں ہم خود سوچیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کا کوئی حکم نہیں سنیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج فرض ہو جائے حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر بھی اللہ ہماری مدد کرے، پھر بھی اللہ ہماری دعاؤں کو سنے، پھر بھی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہم یہ تصور لیے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرائض کو ادا کرنا پڑے گا، فرائض میں نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، فرض نمازوں کا بھی، نفل نمازوں کا بھی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت بتائی گئی، یہ عادت بتائی گئی کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو سب سے پہلے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، جسے خدا یاد آتا ہو، جسے اللہ یاد آتا ہو، جسے نماز یاد آتی ہو، کہ بھئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد اللہ سے مانگ لیں گے۔ نماز آئی تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہم کو مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہم کو مل گیا۔ جو بھی مصیبت ہے اللہ سے مانگیں گے، دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں گے، جو بھی پریشانی ہے دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں گے، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگ لیں گے۔ تو بندے کو چاہیے فرائض کا اہتمام کریں، نمازوں کی طرف متوجہ ہو کہ بھئی نمازوں کے سلسلے میں مجھ سے جو سستی ہو رہی ہے وہ سستی کو میں دور کروں، اور جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی کو میں دور کروں، اور نمازوں کی پابندی کروں، اس کا اہتمام کروں۔ میں بھی نماز پڑھوں، گھر کے سارے لوگ نماز پڑھیں، بیوی بھی نماز پڑھے، بچے بھی نماز پڑھیں، گھر میں نماز کا ماحول ہو، دینداری کا ماحول ہو، سارے گھرانے میں دینداری کی جھلک دکھائی دے اور ماحول پورا دیندار بنے، یہ کوشش کریں۔ تو یہ دوسری چیز جو بتائی جاتی ہے فرائض کو ادا کرنا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے ہم سے کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر یہ چیز ہم سے ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کے اوپر حج فرض ہے، حج کے سلسلے میں فکریں کوششیں کر رہے ہیں اور حج ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوشش یہ کیجئے کہ اس کوتاہی کو ہم دور کریں، کسی طریقے سے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں اس کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو فرائض کا اہتمام ہونا، اسی طریقے سے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو دوسری چیز جو بتائی جاتی ہے فرائض۔ تیسری چیز جو بتائی جاتی ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ، ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان حالات میں صدقے کا اہتمام کرے۔ صدقے میں زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، نفلی صدقے دیں، نفلی صدقات کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام میں غیر معمولی اس کا اہتمام تھا۔ آپ لوگوں نے قصے صحابہ کرام کے بے شمار سنے۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، مہمان کو کھلا کے بھوکے سو جانے والے وہ لوگ تھے۔ آخری وقت میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاسے مر کے اپنے بھائی کو پانی پلاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
یہ بھوکی حالت میں بھوکے رہ کے فاقوں میں رہ کے اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان، ایسے بے شمار واقعات صحابہ کرام کے ملیں گے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اور قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی، کون اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسنہ اللہ کو کون دے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو الدہداء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے جب ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھ کے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ عہد کیا، یہ معاہدہ کیا کہ اللہ کے نبی میرا جو باغ ہے وہ باغ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا، قرضے میں دے دیا، سارا کا سارا باغ میں نے صدقہ کر دیا۔ وہ جو باغ تھا 600 کھجور کے درخت اس میں تھے، اسی میں ان کا اپنا مکان بھی تھا، کوئی معمولی باغ نہیں تھا۔ 600 کھجور کے درخت اس میں تھے، اسی میں ان کا اپنا مکان تھا، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اسی باغ میں وہ رہتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے اللہ نے مجھ سے قرضہ مانگا ہے، میرے پاس باغ ہے، میں یہ قرضہ اللہ کو دے دیتا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ پورا کا پورا باغ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایسے صحابہ کرام کے عجیب واقعات آپ کو ملیں گے، ایک نہیں بے شمار واقعات ملیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے نیکی کو پا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جو مال ہے وہ میرا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جب تک پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کیا جائے گا نیکی کو ہم پا نہیں سکتے، اس لیے میں یہ میرا باغ آپ کو گواہ بنا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنا پورا باغ صدقہ کر دیا اور خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ عجیب صحابہ کرام کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو یہ میرے دوستو ہمارے بڑے اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں، اکابرین یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ رب العزت کو گناہوں کی وجہ سے ہم نے ناراض کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد کرنا پڑے گا، مسکینوں کی مدد کرنا پڑے گا، بیواؤں پہ خرچ کرنا پڑے گا، پریشان حال لوگوں پہ خرچ کرنا پڑے گا، ان کی مدد کریں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، تو پھر میرے دوستو حالات بدلیں گے۔ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، بری موت سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اچھی موت اللہ رب العزت آپ کو دیں گے، بلائیں جائیں گی، مصیبتیں جائیں گی، پریشانیاں جائیں گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی وسعت کے بقدر صدقہ دے، لاکھوں کروڑوں میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت سے جو 100 روپے دے سکتا ہے 100 روپے خرچ کرے، 10 روپے خرچ کرنے والا 10 روپے کی حیثیت ہے 10 روپے خرچ کرے، کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مانگنے والا آیا، پورے گھر میں انہوں نے تلاش کیا، کوئی چیز گھر میں نہیں ملی، صرف ایک انگور کا دانہ ملا، وہ انگور کا دانہ لے کے انہوں نے اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے انگور کے دانے کو دیکھا اور ان کو دیکھا کہ بھئی یہ بھی کوئی خرچ کرنے کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر وہاں پہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کی سزا وہاں پہ دیکھے گا۔ یہ ذرہ تو ہے ایک انگور کا دانہ، اس کا بھی صلہ ہم کو اللہ رب العزت کے قیامت کے دن دیں۔ ایک مانگنے والی آئی، ساتھ میں اس کے 2 بچے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، ایک کھجور ملا، ایک کھجور کو لیا اور اس مانگنے والی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھئی جو ہے آپ کے پاس، جو آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، تو پھر میرے دوستو حالات بدلیں گے، حالات میں تبدیلی آئے گی۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، اس سے بدتر حالات آئے ہیں اسلامی تاریخ میں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حالات کو پلٹ دیا۔ حالات کو پلٹنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا پہ تصرف اور قدرت اور اقتدار اللہ کا ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں حالات کو بدل دیں، جب چاہیں جیسے چاہیں حالات کو تبدیل کر دیں، سب ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان کو منانے کی ضرورت ہے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے اور سچی پکی توبہ کے ذریعے اور فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے، جیسا کہ دوسرے نمبر پہ یہ بات میں نے بتائی
فرائض میں کوتاہی نہیں، میں بھی فرائض کو ادا کروں گا، بیوی بھی، بچے بھی، گھر کے سارے لوگ نماز کوئی چھوڑیں گے نہیں، نماز چھوڑ جائے اس کی قضا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، سارے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی، کوئی بھی مشکل معاملہ ہوتا، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو پہلے نماز کی طرف ہم متوجہ ہوں اور صدقے کا اہتمام کریں گے، صدقے کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان کو، یقین کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بنیادی ایمان کی چیزوں میں سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے، ہر ایک کا موت کا وقت طے ہے اللہ کی طرف سے، ہر ایک کو مرنا ہے اور ایک بارش مرنا ہے، بار بار مرنا نہیں ہے، موت سب کو آئے گی اور اپنے وقت پہ آئے گی اور ایک ہی بار آئے گی، اس کے بعد پھر موت نہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینے کا ہے، مرنا تو ہے ہی، جب موت کا وقت آئے گا تو مریں گے، اس سے پہلے نہیں مریں گے، اور ایک ہی مرتبہ مریں گے، بار بار نہیں مریں گے۔ تو یہ ایمان والے کو اللہ کی ذات پہ یقین جس کو ہوگا وہ یہ سمجھے گا، یہ اس بات پہ بھی جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات پہ یقین جس کا مضبوط ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، پتا ہلنے والا نہیں اور پتا گرنے والا نہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ ہم اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیں گے اور ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، استغفار کا اہتمام کریں گے، صدقات کا اہتمام کریں گے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں گے، پھر میرے دوستو اللہ رب العزت حالات کو بدلیں گے۔ تو ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے، اخلاق کو بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ ہم کو دیکھ کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھیں گے بھائی اسلام ہم نے جو پڑھا ہے مسلمانوں میں دکھ رہا یا نہیں دکھ رہا، کتابوں میں دکھ رہا ہے ان کو، لیکن مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نہیں دکھ رہا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام جو پہلا ہندوستان میں بزرگان دین کے ذریعے سے پھیلا، تاجروں کے ذریعے سے پھیلا، وہ تجارت کرنے کے لیے آئے اس ملک میں، انہوں نے تجارت کی اور تجارت میں اپنے ان کے جو معاملات تھے وہ ایسے صاف ستھرے تھے اور ایسے نکھرے ہوئے تھے کہ ان کے معاملات کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے، اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اسلام میں جو داخل ہوئے لوگ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کے، ان کی تجارت کو دیکھ کے، ان کے بزنس کو دیکھ کے، ان کے کاروبار کو دیکھ کے، بھئی یہ کاروبار کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، یہ کاروبار کرتے ہیں امانت داری کے ساتھ، یہ کاروبار کرتے ہیں دیانت داری کے ساتھ، یہ کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے، یہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار میں خیانت نہیں کرتے، یہ جب تجربہ ان کو ہو گیا لوگ اسلام سے قریب ہونے لگے، مسلمانوں سے قریب ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آج لوگ کتابوں میں اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث میں اسلام کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اسلام ان کو نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمارے اپنے کاروبار کے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے۔ میرے دوستو ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں، تجارت کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں۔ آج لیکن ہمارے معاملات کیسے ہو گئے دیکھیے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی غیروں کے ساتھ معاملہ کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ بزنس مت کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ داری مت کرو۔ اپنے لوگ دھوکہ دینے میں مشہور، جھوٹ بولنے میں مشہور، خیانت میں مشہور ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایک ایمان والے کے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باریک باریک باتیں بتائی ہیں معاملات کے سلسلے میں اور کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہماری اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات سے خالی کر لیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کاروبار اور بزنس میں کوئی دین نہیں ہے، کاروبار جیسے چاہے کرو، بزنس جیسے چاہے کرو، اس میں کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، اس میں کوئی اسلامی ہدایت نہیں، ایسا ہم سمجھ کے بالکل آزادی کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں۔
کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے دوستو. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے موافق ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی نصرت آئے، فرشتے اترے، مدد آئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا کوئی حکم سننا نہیں چاہ رہے، اللہ کا کوئی حکم سننا نہیں چاہ رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری ہر دعا سنے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری ہر دعا قبول کرے. کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے کب؟ جب کہ تم کامل ایمان والے رہو گے، ایمان کے تقاضوں پہ چلو گے، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو گے، تو پھر سربلندی تم کو ملے گی، اقتدار ملے گا، سلطنت ملے گی، حکومت ملے گی. مسلمان جیسے مسلمان ہونا چاہیے نہیں ہے. کامل ایمان والے ہم نہیں رہے، ایمان کمزور ہو گیا، پھسپھسا ہو گیا، بدبدا ہو گیا، موت سے ڈرنے لگے، دنیا کی محبت کو ہم نے دل میں بسا لیا. اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی دے دی تھی. لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی جو حیثیت ہوگی، سمندر پہ پھیلے ہوئے جھاگ کی طرح مسلمان بے وقات اور بے حیثیت ہو جائے. لوگ للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھیں گے اور ان پہ ٹوٹ پڑیں گی ساری قومیں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان کو مٹانے کے لیے. صحابہ کو تعجب ہوا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تعداد تو اچھی خاصی ہوگی، لیکن اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گے. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے، جس کی وجہ سے کروڑوں میں ہونے کے باوجود بے حیثیت ہوں گے، بے وقات ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں، ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں رہے. آج دیکھ رہے ہیں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، نہ ان کی عزتوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی خون کی کوئی قیمت ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں آ گئی، موت سے نفرت دل میں آ گئی. جو بچے کے دل میں امنگیں ہیں، آرزویں، تمنائیں ہیں، وہی بوڑھے کے دل میں ہیں. جو دنیا کی محبت ایک نوجوان کے دل میں ہے، وہی دنیا کی محبت ایک بوڑھے کے دل میں بھی ہے. اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ مسجد آنا نہیں چاہتا، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق کرنا نہیں چاہتا، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے سودی کاروبار کرتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. دنیا کی محبت ہر ایک کے دل میں آ جائے گی، موت سے نفرت کرنے لگیں گے، اس وجہ سے کروڑوں میں ہونے کے باوجود بے وقات اور بے حیثیت ہو جائے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. آج ہم نقشہ دیکھیں گے مسلمانوں کا، عالم اسلام کا، تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بالکل اللہ کے نبی نے جو بات بتائی تھی وہ 100% صحیح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس لیے میرے دوستو جو باتیں میں نے بزرگوں کی نقل کی، سب سے پہلی بات استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سارے فرائض کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال اور اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا مسلمان کریں گے تو حالات میرے دوستوں بدلیں گے اور حالات میں تبدیلی آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.